السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے محبت۔ وہ محبت جو ہر شخص کے زبان پر جاری ہے۔ ہر نوجوان جب صبح کرتا ہے تو اس کی زبان پہ محبت، جب سوتا ہے تو محبت، ہر گلی میں محبت، ہر کوچے میں محبت، ہر بازار میں محبت، ہر جگہ محبت 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 کا نعرہ لگا رہا ہے۔ میں آج اسی محبت پہ بات کروں گا کہ یہ محبت کیا ہے، کیوں ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے کون سی وجہ ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری نگاہیں دل کا راستہ ہیں، جہاں سے چیزیں داخل ہو کر دل تک پہنچتی ہیں۔ ہم اپنی نگاہوں کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ اسی سے دل کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یعنی جیسے ہماری نظر ویسے دل کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر پہلی نظر کو نظر انداز کر کے دل کو سنبھال کر آگے بڑھ جائیں تو دل میں پھر کبھی کسی کی تصویر نہیں اترے گی، اور دل میں کوئی بے چینی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ سب کچھ نظر پر منحصر ہے۔ ہماری آنکھیں جو بھی چیز دیکھتی ہیں دل کو ویسے ہی اشارے دیتی ہیں۔ ان میں سے دل کو جو چیزیں اچھی لگتی ہیں، دل نظر کو بار بار دیکھنے پر اکساتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کیوں ایک عاشق کسی کے پیچھے دیوانہ رہتا ہے، خاک چھانتا رہتا ہے، وقت کو ضائع کرتا ہے، پراگندہ حال، پریشان حال ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے دیکھنے کے لیے، کیونکہ وہ اسے بار بار دیکھ کر دل میں اس کی تصویر پہلے سے اتار چکا ہوتا ہے، اور اب اسے دیکھنے کی عادت ہو چکی ہوتی ہے۔ مثلا کسی نے ایک خاتون کو پہلی بار دیکھا تو دل میں تھوڑی سی جگہ بنتی ہے، اتنی جگہ بنتی ہے کہ 2-3 دن اگر وہ نہ دیکھے تو وہ تصویر ذہن سے مٹ جائے گی، اور اگر بار بار نظر پڑتی ہے تو جتنی بار دیکھتا ہے اتنی ہی بار دل میں اس کی تصویر مضبوطی سے بنتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے جتنا ہم کسی چیز کو دل میں بساتے ہیں اتنا ہی بھولنے اور دل سے نکالنے میں وقت لگتا ہے۔ زندگی میں کسی چیز کو ایک بار دیکھنے سے یا کم دیکھنے سے اس کا اثر کم پڑتا ہے، اور دماغ کے پردے سے یادداشت اور اس کی تصویر جلدی سے مٹنے لگتی ہے۔ لیکن جہاں بار بار کسی خاتون کو دیکھنے کا چانس ہو، وہاں ہم کو اپنے ایمان کی سلامت کے لیے ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ ایسی جگہیں ہمارے لیے چیلنج ہوتی ہیں، جیسے اسکول، کالج، یونیورسٹی، کسی کمپنی یا مال میں کام کر رہے ہوں جہاں پر مرد اور خواتین دونوں رہتے ہیں۔ ایسی جگہوں میں ایک خاتون پر بار بار نظر پڑتی ہے، اور بعض لوگ تو جی بھر کے دیکھتے ہیں اور اس عقیدے کے ساتھ دیکھتے ہیں گویا یہ ثواب کی چیز ہے، اور جتنا جی بھر کے دیکھتے ہیں اتنا ہی ذہن میں سماتی اور جگہ بناتی چلی جاتی ہے، اور دل میں اتنی اترتی ہے کہ اس کے سبا اب دماغ کو کچھ سوجتا نہیں ہے، پھر اسے بار بار دیکھنے کا دل کرتا ہے، اور اگر نہ دیکھیں تو دل پریشان رہتا ہے، اور اسی چیز کو ہم لوگ محبت کا نام دیتے ہیں، جبکہ یہ محبت نہیں ہے، یہ تو چند احساسات اور فیلنگز ہیں جن کو ہم نے اپنے دل سے وابستہ کر لیا ہے۔ اگر ہم اپنی نگاہ کی حفاظت کرتے اور دل کو سمجھاتے تو شاید وہ چیز دل میں کبھی نہ اترتی۔ اس میں ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے اپنی نظر اور دل کو دونوں کو آزاد چھوڑ دیا ہے، جب چاہتے ہیں دیکھ لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں، اپنی ہی منمانی چلتی ہے، گویا ہماری نگاہیں اور ہمارے دل ہم کو استعمال کر رہے ہیں، ہم اپنی نظر اور دل کو نہیں استعمال کرتے۔ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت پیاری اور انوکھی بات بتائی ہے کہ جس سے ہم ہر گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ فرمایا النظرة سهم من سهام ابلیس فمن ترکها خوفا من اللہ اعطاہ اللہ ایمانا یجد حلاوته فی قلبه۔
یعنی نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جس نے اللہ کے خوف سے، ڈر سے نظر کو بچا لیا، اللہ اس کے دل میں ایسا ایمانی نور ڈالتے ہیں جس کی لذت وہ دل میں محسوس کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی سورہ نور آیت نمبر 30 میں پہلے مردوں کو پھر عورتوں کو نظریں جھکانے کا حکم کرتا ہے. آخر نظر میں کوئی تو بات ہے جس کی قرآن و حدیث میں ممانعت ہے. اللہ رب العزت نے نظر کی حفاظت کے لیے آیت نازل فرما دی ہے. ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی اہم چیز ہے یہ. نظر ہی سے شیطان انسان تک پہنچتا ہے اور دل کی دنیا اجاڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور دل میں جھوٹی لمبی لمبی خواہشیں اور امنگیں جگاتا رہتا ہے. اور آج کل بد نظری عام ہے، اس لیے بازاری محبت بھی عام ہے. جہاں بد نظری عام اور نظر کی حفاظت نہ ہو وہاں سکون نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر آج کل اسکول، کالج، بازار، یونیورسٹی، کمپنی، مال وغیرہ میں بد نظری عام ہے، ایک کمپٹیشن ہے، اور ایسی جگہوں میں سکون بھی کم ہے. ہر کوئی اپنے دل سے پریشان ہے، ہر کوئی سکون کی تلاش میں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج کل کے اسٹوڈنٹس کا ذہن پڑھائی میں کم لگتا ہے، کیونکہ وہاں پر بد نظری کے ڈھیر سارے امکان رہتے ہیں. ہر صبح ان کے لیے ایک چیلنج رہتا ہے. بہت کم خوش نصیب ہوتے ہیں جو نظر کی حفاظت کر پاتے ہیں، اور اکثر کی تو دل کی دنیا اجڑ جاتی ہے، چونکہ وہاں ہر دن ایک دوسرے کو دیکھنے کا موقع ہوتا ہے. لڑکے اور لڑکیاں دونوں ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس لیے ملاقاتیں، کچھ باتیں دل میں قید رہتی ہیں، اور اسی کو لوگ محبت کا نام دیتے ہیں. اس کی صرف ایک وجہ ہے بد نظری اور نظر کی حفاظت نہ کرنا. نظر کی حفاظت اگر ہم کریں تو ہمارے دل میں ایسی چیزیں نہیں سمائیں گی، نہیں بسیں گی، اور دل بالکل مطمئن رہے گا اور سکون آور رہے گا. بغداد میں صالح نام کا ایک شخص تھا جس نے 40 سال تک اذان دی تھی، اور وہ نیک نامی میں بہت مشہور تھا. ایک دن اذان دینے کے لیے مینارے پر چڑھا. بغل میں ایک عیسائی کا گھر تھا. اس گھر میں ایک لڑکی پر نظر پڑی اور وہ اس کے فتنے میں مبتلا ہو گیا. اذان چھوڑ کر فوراً اس کے گھر پہنچا اور مقصد کا اظہار کیا. لڑکی بھی ہوشیار تھی، اس نے موقع پا کر اسلام چھوڑنے کی شرط رکھ دی. چونکہ وہ فتنے میں مبتلا ہو گیا تھا، شیطان نے اس کے دل کو اپنے قابو میں کر لیا تھا. اس نے بھی اسلام چھوڑنے کی ٹھان لی. لڑکی نے کہا کہ تم چھت پر میرے والد کے آنے کا انتظار کرو، ان کے آنے کے بعد شادی کی بات آگے بڑھے گی. قسمت دیکھیے، 40 سال تک اذان دی تھی، اور اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جب وہ چھت پر چڑھ رہا تھا، زینے پہ قدم لڑکھڑایا، زمین پر گرا اور اس کی موت ہو گئی. اس کی بھی وجہ بد نظری ہے. بد نظری اگر نہ کرتا تو اس کی موت ایمان کی حالت میں ہوتی. عموماً ہم انہی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں جن سے زیادہ ملتے، دیکھتے یا ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، جو ہماری نظروں کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں. جس کو بار بار دیکھتے ہیں وہ چیز محبوب ہو جاتی ہے، اور اگر ہم کسی خاتون کو بار بار دیکھتے ہیں تو وہ خاتون ہمارے نزدیک محبوب ہو جاتی ہے. اس لیے ہم اس کو محبت کا نام دیتے ہیں. ہم کو اپنی نظر کی حفاظت کرنی چاہیے. ادا سے دیکھ لو جاتا رہے گلہ دل کا، ادا سے دیکھ لو جاتا رہے گلہ دل کا، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا.